نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطل ان الله لا يصلح عمل المفسدين صدق اللہ العظیم۔ جادو جو آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا ناسور ہے، آج ہر طرف ہمیں یہ بیماری عام نظر آتی ہے۔ انسان اپنی مخالفت، اپنی دشمنیاں، اپنے انتقام آج جادو کے ذریعے انسانوں کو نقصان دے کر لیتا ہے۔ اور جادو شرعی حیثیت اس کی کیا ہے؟ کیا جادو اسلام میں اس کی کوئی اجازت ہے؟ کیا جادو کرنے والا مسلمان ہے؟ کیا جادو کرانے والا مسلمان ہے؟ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہر مسلمان کو لازمی معلوم ہونے چاہیے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، جادو برحق ہے۔ برحق سے مراد یہ ہے کہ جادو کی نفی نہیں کوئی کر سکتا کہ جادو کا وجود ہی نہیں ہے۔ جادو کا وجود ہے، جادو ایک عمل ہے، اور جادو انسان سے تخلیق آدم سے پہلے اس زمین پر بھی موجود تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اگر آپ تاریخ کی کتب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنات کے اندر جادو کا رواج تھا، اور جادو عام تھا، اور انتقام، بدلے، بیماریاں، یہ چیزیں عام تھیں جادو کی بدولت۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں رہے، پھر زمین پر آئے، پھر آدم علیہ السلام جو ہے اس زمین پر آپ کے بعد انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، تو جادو آبادی کے ساتھ آہستہ آہستہ جنات نے انسانوں میں داخل کرنا شروع کیا۔ اور سب سے پہلے جادو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اگر تعلیم دیا گیا ہے آزمائش کے طور پہ، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب دو فرشتوں کا واقعہ مشہور ہے، ہاروت اور ماروت۔ اب یہ دو فرشتے تھے جو آسمانوں سے نازل ہوئے، جو جادو سکھاتے ہوئے کہتے تھے دیکھو یہ کفر ہے، یہ آزمائش ہے، اس سے بچو، جادو کفر ہے۔ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کفر ہے، جادو کرنے والا کافر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر فرمایا، ارشاد۔ پھر وہ فرشتے سکھاتے تھے، اور پھر فرشتے جو ہے وہ آزمائش کے طور پہ کس طرح آزمائش میں مبتلا ہوئے۔ پھر اس کے بعد یہ جادو کا رواج آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو اتنے عروج پہ چلا گیا کہ رسیاں پھینکتے تھے تو ان کو دیکھنے والوں کو سانپ نظر آتی تھی۔ لیکن یاد رکھیں، جادو میں جو چیز ہے، جیسے رسی پھینکنے والے دیکھنے والوں کو رسیاں سانپ نظر آتی تھیں، وہ حقیقت میں رسی ہی ہوتی تھی، لیکن دیکھنے والے کی آنکھوں کو مسحور کر دیا جاتا تھا۔ اور اس کو قرآن نے کہا سحر اعین الناس، کہ یہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہوتا ہے۔ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہے، جو جادو لوگوں کی آنکھوں پر ہے، اور لوگوں کو دیکھنے والوں کو رسیاں سانپ نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ رسیاں تھیں۔ اسی لیے جب وہ 70,000 جادوگر موسیٰ کلیم اللہ کے مقابلے پہ آتے ہیں تو موسیٰ کلیم اللہ اپنا عصا زمین پر پھینکتے ہیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے، اژدہا بن جاتا ہے۔ تو وہ جادوگر ایک دم سجدہ میں چلے گئے، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے جو رسیاں پھینکی ہیں وہ ہیں ہی رسیاں، لیکن یہ اژدہا جادو سے نہیں بنا، یہ عصا جو اژدہا بنا ہے یہ حقیقت میں بن چکا ہے، اور یہ جادو سے بہت اوپر کا کوئی مقام ہے جو سیدنا موسیٰ کو عطا ہوا۔ اس لیے موسیٰ کلیم اللہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ سارے جادوگر اسی لمحے مسلمان ہو گئے۔ جادوگر جادو کے ذریعے لوگوں کی آنکھوں کو جکڑ لیتے ہیں، اور انسانوں کو کاغذ روپیہ نظر آتا ہے، انسانوں کو انڈا کبوتر نظر آتا ہے، انسانوں کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، در حقیقت وہ سب اپنی اصل حیت میں ہوتی ہیں، لیکن سحر اعین الناس کی وجہ سے انسان کو وہ مختلف نظر آتی ہیں۔ اس لیے جادو کا اس کے بعد چلتا رہا، چونکہ جادو سلیمان علیہ السلام کے دور میں چلا کہ میاں بیوی میں نفرت، خاندانوں میں نفرت،
انسانوں میں نفرت، اب وہ نفرت کے لیے جو عمل کیا گیا اسے جادو بولا گیا۔ اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں جادوگروں کو باقاعدہ پروٹوکول دیا گیا، جادوگروں کو حکومتی وظیفے دیے گئے، ان کو درباروں میں کرسیاں دی گئیں اور ان کو ایک شاہانہ مرتبہ دیا گیا۔ جادوگری کو باقاعدہ طور پہ سکھانے کے لیے اسکول کالجز بنائے گئے، اور موسیٰ کلیم اللہ کے دور میں جادو عروج پہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس جادو کے توڑ کے لیے معجزات عطا فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جادو جو ہے یہ ہے، اس کا وجود بھی ہے، اور جادو انسانی جسم پہ اثر بھی کرتا ہے، اور انسانوں میں سب سے عظیم ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں۔ انبیاء میں سب سے عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے، یہودی تھا، اس نے جادو کیا، اور باقاعدہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے، آپ رات دن کی باتوں کو بھول جاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے بار بار جب ایسے ہونے لگا تو آپ نے سیدہ کائنات عائشہ صدیقہ سے فرمایا، عائشہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ پر وہ آشکارا کرے گا، اور پھر اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا، آپ پہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا نزول ہوا، اور آپ کو بتلایا گیا کہ یہودی فلاں ہے، اس نے 11 گریں لگائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے تھے، ایک گرہ کھل جاتی تھی، 11 آیتیں پڑھیں، 11 گریں کھل گئیں، تو پتہ یہ چلا کہ جادو ہوتا ہے، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے۔ اثر ہر انسان پہ ہو سکتا ہے۔ اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو ہر انسان پہ ہو سکتا ہے۔ جادو کا علاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو ہر انسان کو کرانا چاہیے، لیکن جادو کا علاج کا وہ طریقہ جو ہمارے معاشرے میں غیر شرعی رائج ہیں، لوگ شریعت سے ہٹ کر مختلف ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، غیر شرعی رسومات میں غیر شرعی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ جادو کا علاج صرف قرآن و سنت ہی سے جائز ہے۔ بعض لوگوں کا اشکال ہوتا ہے کہ جادو، اس کا توڑ صرف جادو ہی سے ہو سکتا ہے، نوری علم سے نہیں ہو سکتا، تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ اور بہت بڑی اللہ کے قرآن پر بے اعتمادی ہے کہ جب دو جہاں کے سردار پہ جادو ہوتا ہے تو قرآنی آیات کے ذریعے جادو کا توڑ ہوتا ہے، اور آج اگر کسی انسان پہ جادو ہوتا ہے تو وہ کہے کہ اس کا توڑ جادو ہی کے ذریعے ہوگا یا کسی غلط آدمی ہی کے ذریعے ہوگا، تو یہ بہت بڑا اللہ کی قرآن پہ بہتان ہے۔ اس لیے جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہوا تو اس میں آپ علیہ السلام کی کوئی عیب نہیں ہے، کہ آپ کی بشری کمزوری ہے ایک، کہ انسان ہیں، جیسے موسم کا اثر انسان پہ ہو سکتا ہے، آپ علیہ السلام کو سردی لگتی تھی، آپ علیہ السلام کو بخار ہوا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا اثر بھی ہوا۔ اس لیے پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے فتاویٰ کے اندر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر ہونا یہ بتلاتا ہے کہ ہمارے نبی بشر ہیں، اور بشر پہ جادو کا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پھر جادو جو ہے، اب دیکھیے سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود بخاری کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اور موطا امام محمد کے اندر یہ پوری روایت موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئیں، بستر پر کئی دن بیمار رہیں، یہاں تک کہ بیماری بڑھتی چلی گئی۔ آپ نے مدینہ کے باہر گلیوں میں ایک بندے کو دیکھا جو یہ آواز لگا رہا تھا کہ سیدہ عائشہ جو بیمار ہیں ان پہ جادو ہوا ہے۔ تو پوچھنے والے نے اس سے پوچھا وہ جادو کس نے کیا ہے؟ کہا غلام ان کی ہے، کنیز اس نوکرانی نے کیا ہے۔ کہا وہ ابھی کدھر ہے؟ کہا ابھی پڑوس کے گھر میں ہے، اور بچہ اٹھایا ہوا ہے، اور بچے نے اس نوکرانی پہ پیشاب بھی کیا ہے، اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے فوراً ساتھ والے گھروں میں بندہ بھیجا، وہ نوکرانی اسی طرح نظر آ گئی، اسی طرح مل گئی، اور اس کو لایا گیا۔ آپ نے ڈرایا دھمکایا تو اس نے فوراً اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے جادو کیا ہے، اور میں نے آپ کو ختم کرنے کے لیے، جانی نقصان دینے کے لیے یہ جادو کیا تھا۔ تو آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیے کہ اس آدمی نے جو بتلایا وہ فرشتہ تھا، ہاتف غیبی سے اس نے آ کر یہ چیز بتلائی، لیکن پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی جادو کرنے والے کا بتلا دے عامل، تو یہ عامل
علم غیب کے زمرے میں نہیں آئے گا، یہ بتلانا ناجائز نہیں ہے، چونکہ فرشتے نے جو بتا دیا۔ جب فرشتہ بتا سکتا ہے تو فرشتہ بھی عالم غیب نہیں، علم غیب تو صرف اللہ کے پاس ہے، تو بتلا دینا کہ فلاں نے کیا ہے تو یہ علم کی روشنی میں جائز بھی ہے اور بتلایا جا بھی سکتا ہے، لیکن بتلانا نہیں چاہیے، علاج کرنا چاہیے، علاج اصل مقصود ہونا چاہیے، اس لیے کہ بتلانے میں نفرتیں بڑھتی ہیں، لڑائیاں بڑھتی ہیں اور اس سے مسئلے حل بھی نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔